یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ پرانا عہد نامہ کے 5 حصوں پہ غور کرے اور نیا عہد نامہ کے 3 حصوں پہ غور کرے۔ اب ہم نیا عہد نامہ کے چوتھے اور آخری حصے پہ غور کریں گے، اور وہ ہے یوحنا عارف کا مکشفہ۔ یہ مکشفہ حضرت یوحنا رسول لکھے۔ یہ کتاب جو ہے ہم کو خدا کے مالک ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا جو ہے ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میں بہت بڑی طاقت ہے یا وہ چیز میں بہت بڑی طاقت ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا یہ دنیا میں جتنے طاقتیں ہیں سارے طاقتوں سے بڑا ہے۔ اس کے آگے کس کی بھی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ کوئی بڑے ہستی کو خدا کے ساتھ نہیں ملا سکتے، یا کوئی مذہبی سردار کو خدا کے ساتھ نہیں ملا سکتے، یا کوئی حکومت کو خدا کے ساتھ نہیں ملا سکتے، یا کوئی مذہب کو خدا کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ سارے اتہاس کو خدا اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ شیطان کافی طاقتور مانا جاتا ہے، مگر خدا کے سامنے اس کی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ جب خدا کام کرنے نکلتا ہے تو شیطان خدا کے کاموں کے آڑ نہیں آ سکتا، نہ خدا کے کاموں کو روک سکتا۔ شیطان کو بھی خدا کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، حالانکہ شیطان کی طاقت تھوڑی دیر کے لیے کام کریں گی، مگر ہم کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا طاقتور ہے۔ شیطان اس کے قابو میں ہے۔ خدا آرام کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی میں قائم رکھیں گا، کیونکہ خدا ہمارا خیال کرتا ہے۔ تو ہم خدا پہ اپنا پورا بھروسہ رکھنا اور ہمارے زندگی کو پوری طریقے سے اس کے حوالے کرنا، یہ ہوگا۔ یہ کتاب ہم کو مسیح کے واپس آنے کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ یسوع مسیح یہ زمین پہ ایک برے کے ناطے آئے، جو گناہوں کے معافی کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یسوع مسیح ایک شیر کی طرح واپس آئیں گے جیت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے صحیح جگہ پہ بیٹھنے کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح شیطان کو ہرائیں گے اور اس کے ساتھ حساب کتاب کریں گے، اور وہ ساروں کا حساب بھی لیں گے جو ان کو ٹھکرا کے شیطان کا ساتھ دیے ہیں، اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کو جو ان پہ ایمان لائے ہیں اپنے ساتھ جنت میں رکھیں گے، اور ان پہ ایمان رکھنے والے سارے ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کا واپس آنے کا وعدہ مسیح بھائیوں اور بہنوں کو مصیبتوں سے گزرنے کے لیے طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ کئی کو بولے تو ان لوگ یہ سارے مصیبتوں سے ایک دن راحت پائیں گے۔ یہ اس لیے کہ مسیح جب واپس آئیں گے تو ان لوگوں کو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے، اور جنت میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جنت میں نہ چیخنا رہیں گا، نہ پکارنا رہیں گا، نہ دکھ رہیں گا، نہ درد رہیں گا، نہ بیماری رہیں گی، نہ تو کوئی ستانے کے لیے وہاں آئیں گا۔ سارے ایمان رکھنے والے جنت میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوست، انہوں بادشاہ رہیں گے اور ہم ان کی رعایا رہیں گے۔ یہ پکی بات ہے کہ انہوں ضرور واپس آنے والے ہیں، مگر کب آئیں گے کس کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ صرف خدا جانتا۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایمان کو برقرار رکھنا انہوں واپس آئے تک۔ یوحنا رسول جو ہیں خبردار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے پوری طریقے سے اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کرنا اور صرف ان کی عبادت کرنا اور وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ مکشفہ کی کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ کون سے لوگ وفادار ہیں اور مسیح کے واپس آنے تک ان کا کیا کام ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ چاہے تو آپ بھی ایک وفادار جگہ حاصل کر سکتے، اور اس کا طریقہ جو آپ کو اپنانا ہے وہ ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب
عدالت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ایک دن خدا گناہ کے خلاف اپنا قہر نازل کرے گا۔ شیطان اس کے ساتھیوں کے ساتھ شکست کھائے گا۔ جھوٹے مذہبی برباد ہو جائیں گے۔ خدا ان ساروں کو نجات کا تحفہ دے گا جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، مگر جو لوگاں یسوع مسیح کو ٹھکرائے ہیں دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، برائی اور نا انصافی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی۔ خدا کی آخری عدالت ان پہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ہم خدا کے یہ عدالت سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے یسوع مسیح، جن پہ ہم ایمان لا کے خدا کے عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے گا انہیں خدا کے یہ عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب امید کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ایک دن خدا ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنائے گا، اور سارے ایمان رکھنے والے اس کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جو مر چکے ہیں زندہ کیے جائیں گے۔ یہ سارے خدا کے وعدے ایمان رکھنے والوں کو امید دلاتے ہیں۔ ایمان رکھنے والے کی سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مسیح جو وعدہ کرے ہیں اس کو پورا کر کے بھی بتائیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، جب ہم کو ہمارے آخری جگہ کا بھروسہ ہے تو ہم مسیح کے پیچھے پورے امید کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں زندہ رہے تک چاہے کیسی بھی حالت ہمارے زندگی میں پیدا ہو جانے دو یا کیسی بھی چیز کا سامنا کرنا پڑے، ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے باتوں کو ہم کو مسیح کے محبت سے جدا نہیں کر سکتے، نہ تو ہماری جگہ جو جنت میں ہے ہم سے چھین سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کریں گے کہ خدا ہم سب کی مدد کرا بائبل شریف کے یہ 9 حصوں پہ تھوڑا تھوڑا غور کرنے کے لیے۔ آج ہم ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا جانے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑے باتیں ایسے رکھنا چاہوں گا کہ یہ باتوں پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چند باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ باتوں پہ عمل کریں گے جو اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ ضرور برکت پائیں گے، اور یہ سارے باتیں آپ کے دل میں اور آپ کے زندگی میں قائم ہو جائیں گے۔ یہ پکی بات ہے کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگاں بائبل شریف بلا ناغہ پڑھتے ہوں گے، مگر ہمارے بیچ میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بائبل شریف پڑھنے کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں وہ لوگوں کو یسوع مسیح کے نام سے التجا کروں گا کہ آپ لوگاں بلا ناغہ بائبل شریف پڑھنے کی عادت بناؤ۔ تو پیارے بھائی بہن، اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ سارے باتیں رکھوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ بائبل شریف کیسا پڑھنا چاہیے۔ اگر آج ہم ایک دوائی کے شیشے پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ دوائی کے شیشے پہ چند باتیں لکھی ہوئی رہتی ہیں کہ وہ دوائی کھانے کے لیے کیا کیا باتیں اپنانا چاہیے۔ یا پھر آپ کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز خریدیں گے تو آپ کو اس چیز کے ساتھ ایک کتاب دی جائیں گی، اور وہ کتاب میں سارے باتیں لکھے ہوئے رہیں گے کہ یہ الیکٹرانک چیز کو کیسا استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، جب یہ سارے باتیں دنیا کے چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہم چند باتیں استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو یا میں 7 باتیں اٹھایا ہوں اور ہم باری باری سے غور کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ 7 کے 7 باتیں لکھ لینا اور لکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پہلی بات، اور وہ ہے دعا کے ساتھ شروع کرنا۔ ہم کو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بائبل شریف کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ خدا کی روح ہماری مدد نہیں کریں گی۔ پاک روح ہم کو بائبل شریف کے سارے باتیں سمجھاتی ہے۔ پاک روح ہم کو ہر چیز سکھانا چاہتی ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 16 اور اس کی آیت 13 پڑھیں گے تو یسوع مسیح بولتے ہیں، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا کا کلام
کھولتے ہیں تو زبور لکھنے والے کے ویسا دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 119 اور اس کی آیت 18 پڑھیں گے تو زبور لکھنے والے خدا سے بولتے ہیں، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ جب زبور لکھنے والے یہ لکھ رہے تھے تو ان کے دماغ میں شریعت کی کتاب تھی۔ انہوں جانتے تھے کہ جب تک انہوں شریعت کے باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ خدا ان کے آنکھوں کو نہیں کھولے گا، اس لیے انہوں دعا کرے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں بائبل شریف ہے جس میں 66 کتابیں ہیں، کافی بڑی کتابیں ہیں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری بائبل شریف ہم اپنے خودی سے سمجھ سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بائبل شریف کے بھید کے باتوں کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہمارے آنکھاں نہیں کھلیں گے۔ اور میرے دوست، آنکھاں کھولنے والا صرف خدا ہے اور اس کے لیے دعا کی سخت ضرورت ہے۔ پیارے بھائی بہن، جب حضرت پولس رسول افسیوں کے لیے دعا کر رہے تھے تو ان کے صحت تندرستی کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے۔ شاید افسیوں کے صحت تندرستی کے لیے کوئی دوسرے وقت دعا کرے ہوں گے۔ حضرت پولس رسول کی دعا افسیوں کے لیے یہ تھی، جہاں افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس رسول لکھتے ہیں، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ یا اگر ہم حضرت پولس رسول کے دعا پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کی دعا افسیوں کے لیے یہ تھی کہ ان کے آنکھیں کھل جانا تاکہ وہ خدا کے باتوں کو جانیں۔ ہم خدا کے کلام کے بھیدوں کو نہیں جان سکتے جب تک کہ ہمارے آنکھاں نہیں کھلیں گے۔ تو دوست، جب آپ کلام پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھو کہ آپ خدا سے دعا کریں گے، یہ دعا کریں گے کہ خدا آپ کے آنکھوں کو کھول دے۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے دعا کے بعد کلام کو پڑھنا۔ کلام کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل شریف کیا بتاتی ہے تو بائبل شریف کو پڑھو۔ حالانکہ ہر اتوار عبادت خانے کو جا کے آپ خدا کے پیغام کو سنیں گے یا ریڈیو پہ آپ پیغام کو سنیں گے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو کلام بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہمایہ نبی کے کتاب میں غور کریں گے تو ایک دلچسپی کا قصہ ہم کو نظر آئے گا۔ ہم دیکھیں گے نہمیا کی کتاب باب 8 اور اس کے آیت 1 سے 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ 3 آیتیں زبردست ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہودیاں بابل میں 70 برس سے بندش میں تھے، اور ان لوگوں میں
سے کئی لوگاں خدا کے کلام کو سنے بھی نہیں تھے۔ وہ زمانے میں آج کے ویسا بائبل شریف کا سووں زبانوں میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ پرنٹنگ مشینیں نہیں تھے بائبل شریف کو چھاپنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 کاپیاں تھے ہوں گے، اور اس میں سے شاید حضرت عزرا کے پاس 1 کاپی تھی ہوں گی۔ انہوں کھڑے ہو کے پڑھنے لگے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیت 8 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہمیہ کی کتاب باب 8 اور آیت 8 لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلام کے معنی بھی بتائے۔ تو دوست، اگر ہم بائبل شریف پڑھنے کے لیے ہمارے زندگی میں عادت بنائیں گے اور روز پڑھیں گے تو خدا ہماری مدد اس کے پاک روح کے ذریعے سے کریں گا ہم کو اس کا کلام سمجھانے کے لیے۔ مگر اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو خدا کو کہاں سے موقع ملے گا ہم کو اس کے کلام میں سے سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے کہ ہم صرف پڑھناچ نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلام پہ غور کرنا۔ کئی بار اگر ہم ہمارے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم بس وقت با وقت پڑھتے چلے جاتے۔ ہمارے دماغ میں بس یہ ایک بات رہتی کہ ہم سارے سال میں بائبل شریف ایک بار تو بھی ختم کرنا، یا 2 مرتبہ تو بھی ختم کرنا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کئی لوگ ریڈیو کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو سال میں 3 مرتبہ بھی بائبل شریف پڑھے ہوں گے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، مگر ہم بائبل شریف پہ غور کرنے کے لیے ایک وقت نکالنا ضروری ہے۔ پرواہ نہیں، یہ کام کے لیے ایک الگ سا وقت نکالو، اور بائبل شریف کی ایک کونے سے بھی کتاب کو اٹھاؤ اور آیت با آیت اس پہ غور کرو۔ اس میں کیا ہوتا بولے تو آپ بائبل شریف کے بھید کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ایک آیت پہ حد سے زیادہ غور کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا اس کے ایک ایک آیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کے بھید کی باتیں جاننے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بائبل شریف کے ایک ایک آیت پہ غور بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے کہ ہم غور کرنے کے ساتھ ساتھ بائبل شریف کے آیتوں کو، کلام کو یاد کرنا، یعنی کہ بار بار ہم خدا کی آیتوں کو ہمارے دل و دماغ میں یاد کرتے رہنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا خود یہ بات پہ زور دیا۔ اگر ہم استثنا کے کتاب باب 6 اور آیت 6 سے 9 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے زینشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مان ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خداوند کے طرف سے یہ ایک زبردست بات ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے آیتوں کو گھر کے چوکھٹوں پہ اور اپنے پھاٹکوں پہ لگانا۔ دوسرے معنوں میں ایسا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ ان لوگاں جہاں بھی پلٹے ان کی نظر آیتوں پہ گرنا، تاکہ وہ آیت ان کے دل و دماغ میں اترے ویسا۔ پیارے بھائی بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم بار بار اس کے آیتوں پہ غور کریں اور ان کو یاد کریں۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات۔ اب ہم 5ویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے ہم صرف یادش نہیں کرنا بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لکھت پہ غور کرنا۔ وہ لوگوں کے لکھت پہ بھی غور کرنا جو کلام کے بارے میں لکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ کئی کو بولے تو کئی لوگ دوسروں کے لکھے ہوئے باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور آج کل کئی کتاباں ایسے نکلے گئے ہیں کہ غلط تعلیم
دی جاتی ہے، ان کی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، مگر ہم یہ کام ضرور کرنا کہ وہ لوگوں کے لکھے ہوئے کتابوں پہ غور کرنے جو بائبل کے تعلیم کے مطابق لکھے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوئی 5ویں بات۔ اب ہم 6ویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے کلام پہ عمل کرنا۔ پیارے بھائی بہن، بائبل شریف کو پڑھنا اور سمجھنے کے لیے فرما برداری کی بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے لیے ایک مثال ہیں۔ خدا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم پہ ظاہر کرا اور ان کو اور سے باہر لایا، اور پھر ایک بار ان پہ ظاہر کرا جب انہوں وعدے کے زمین پہ تھے۔ مگر جب کال پڑا تو حضرت ابراہیم مصر میں داخل ہو گئے، اور اس وقت خدا کا کلام ان پہ نازل نہیں ہوا۔ مگر جب انہوں پھر سے واپس اپنے زمین پہ آئے، اس وقت خدا کا کلام نازل ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ فرما برداری کے کمی سے۔ جب تک حضرت ابراہیم خدا کے کلام پہ عمل نہیں کرتے، خدا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنا کلام ان پہ ظاہر نہیں کریں گا۔ اس وقت ہی انہیں اپنا کلام ان پہ ظاہر کریں گا جب انہوں خدا کے حکم پہ چلیں گے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہے۔ مسیح کی خوشخبری بھی جو ہمارے نجات کے لیے دی گئی ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ پیارے بھائی بہن، جب پولس رسول رومیوں کو خط لکھے تو اس میں فرما برداری کے بارے میں ظاہر کرے۔ انہوں باب 1 اور آیت 5 میں لکھتے ہیں، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم باب 16 اور اس کی آیت 26 دیکھیں گے تو انہوں لکھتے ہیں، مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے حکموں پہ چلنا ضروری ہے، اور ہم کو ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم بائبل شریف پڑھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو خدا اپنے کلام کی سچائی ہم پہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم ہمارے 7ویں اور آخری بات پہ آئیں گے، اور وہ ہے کہ کلام کو بانٹنا۔ جو سیکھے ہیں دوسروں کو بانٹنا چاہیے۔ کلام صرف ہمارے پاس نہیں رکھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بانٹنا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پہلی بات کیا تھی؟ دعا کے ساتھ شروع کرنا۔ نمبر 2، کلام کو پڑھنا۔ نمبر 3، کلام پہ غور کرنا۔ نمبر 4، کلام کو یاد کرنا۔ نمبر 5، دوسروں کے لکھت پہ غور کرنا۔ نمبر 6، کلام پہ عمل کرنا۔ اور آخری اور نمبر 7، کلام کو بانٹنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم بائبل شریف کے 66 کتابوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے غور کریں، اور اس کے بعد ہم یہ بھی غور کریں کہ بائبل شریف کیسا پڑھنا چاہیے۔ آتے سو وقت سے ہم بائبل شریف کے ایک ایک کتاب اور ایک ایک کتاب کی ایک ایک آیت پہ غور کریں گے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب سے مکشفہ کی کتاب تک۔ آتے سو وقت ہم پیدائش کی کتاب کو اٹھائیں گے۔ میری التجا آپ لوگوں سے یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ یہ موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔